بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان جو معاملات ہیں وہ اس وقت جنگی صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔ ٹرمپ نے آج کی آخری وارننگ جو ہے وہ جاری کر دی ہے۔ آج تک کا الٹیمیٹم ہے انڈیا کے پاس کہ یا تو روس کے ساتھ تیل اور تجارتی معاہدے جو ہیں وہ ختم کرو یا پھر سزا کے لیے تیار رہو، اور سزا ایسی خطرناک ہونے والی ہے جس کا بھارت نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، یہ کہنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ کیا بھارت کا روس سے تیل خریدنا کوئی ڈھکی چھپی بات تھی؟ کیا امریکہ پہلے سے نہیں جانتا تھا کہ ایک عرصہ ہو چکا ہے بھارت جو ہے وہ روس سے تیل خرید رہا ہے اور آگے بیچ بھی رہا ہے؟ اس چیز کا علم ڈونلڈ ٹرمپ کو بہرحال تھا۔ 7 ماہ کی ان کی حکومت میں پہلے تو انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ روس جو ہے وہ انڈیا کو تیل فروخت کر کے پیسہ کما رہا ہے، اور وہ پیسہ جو ہے وہ یوکرین کی جنگ میں استعمال ہو رہا ہے، اور جنگ جو ہے وہ تو سالوں سے جاری ہے۔ اب اصل میں لڑائی کیا ہے؟ اصل میں معاملہ کیا ہے؟ اصل کہانی کیا ہے؟ اصل میں انا کو ٹھیس پہنچی ہے، اور کہاں سے، یہ ہم آپ کو اس ویڈیو سے بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہوا کچھ یوں ہے کہ چند دن پہلے ٹرمپ نے بھارت کو پہلی سزا کا اعلان کیا، اور وہ سزا یہ تھی کہ بھارت جو ہے وہ 25% ٹیرف جو ہے اس کا سامنا کرے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں بھارت کے وہ 645 ارب ڈالرز تک جا پہنچے، اور یہ چیز دکھاتی ہے کہ کس طرح بھارت جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہے۔ آپ کو بتائیں کہ چائنا کے بعد اب انڈیا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے جو کہ امریکہ کو سمارٹ فون برآمد کرتا ہے، یعنی کہ انڈیا نے اب چائنا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ چائنیز کمپنیز پر ان کی پابندی ہے، تو انڈیا اب جو ہے وہ نمبر 1 پہ آ چکا ہے۔ یعنی کہ اب جو خطرہ ہے وہ اور زیادہ بڑھ چکا ہے۔ یہاں پہ جو سب سے بڑی رائیولری ہے اس دنیا میں وہ روس اور امریکہ کی ہے، اور پھر چائنا بھی اس میں شامل ہے۔ امریکہ اور چین، امریکہ اور روس، یہ سب سے بڑے دشمن ہیں ایک دوسرے کے، اور اب جس طرح سے چین ابھر کر آیا ہے، ٹیکنالوجی میں سب سے آگے جا رہا ہے، اور جس طرح روس کے پاس ایک طاقت ہے، ایٹمی طاقت ہے، جتنے وہ طاقت میں جتنے بڑے ہیں، جتنا ان کا بڑا ملک ہے، تو یہ ایک بڑا مقابلہ تھا ان تینوں ممالک کے درمیان میں۔ امریکہ کو اپنی بادشاہت قائم رکھنے کے لیے ان کو کمزور کرنا ضروری تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اگر روس مضبوط ہوگا یا چائنا مضبوط ہوگا تو امریکہ جو ہے وہ ان کی نسبت کم مضبوط رہے گا اور کمزور ہوتا چلا جائے گا، اور وہ ملک جو ان کی سپورٹ کریں گے وہ انڈائریکٹلی نقصان ہوگا امریکہ کو۔ اب ہوا کیا ہے؟ پہلے امریکہ کے صدر جو ہیں ٹرمپ، انہوں نے اپنے پہلے دور میں بڑی جفیاں پپیاں کی ہیں مودی کے ساتھ، اور ایک بڑی ریلی نکالی تھی، اور بڑا پرجوش جو ہے وہ نظر آئے تھے، اور ایک اچھا ان کا ٹینیور گزرا۔ لیکن اس وقت بھی ماہرین یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دوستی نہیں ہے، یہ ان کی سیاست ہے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹرمپ کی نہ دوستی اچھی اور نہ دشمنی، اور کوئی اس کا دوست نہیں، کوئی اس کا دشمن نہیں جب بات آتی ہے سیاست کی۔ یہ ایک دوگلا بندہ ہے، اس پہ ہم بھی متفق ہیں۔ ایز اے پاکستانی میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا جو کر رہا ہے بہت اچھا کر رہا ہے، اس سٹانس پہ آ کے جہاں پہ امریکہ اس کو دبکا رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہوا ہے؟ اب سب سے بڑی جو چوٹ لگی امریکہ کے صدر کو، ٹرمپ کو، وہ اس وقت لگی۔ بے شک ٹرمپ کی بات ٹھیک تھی غلط تھی، اس پہ ہم بحث الگ کسی ویڈیو میں کر سکتے ہیں۔ انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی، امریکہ کے صدر نے کہا کہ جی انڈیا نے مجھے کہا تھا آپ پاکستان سے کہیں جنگ کو بند کریں، یہ بیان انہوں نے دیا، اور 36 دفعہ اپنی تقریروں میں وہ اس چیز کا ذکر کر چکے ہیں کہ میں نے انڈیا کو ایک ایٹمی جنگ سے جو ہے وہ بچایا، اور ان کی جنگ جو ہے اس کو رکوایا، اور اس کا وہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں۔ جبکہ انڈیا نے فوری طور پہ ان کی اس سٹیٹمنٹ کو جو ہے
وہ رد کر دیا. انہوں نے کہا کہ ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے, ہم نے انہیں کبھی نہیں کہا کہ آپ ہماری جنگ رکوائیں, لیکن ٹرمپ نے یہ کہا کہ انڈیا کی طرف سے یہ کہا. پھر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ انڈیا کے طیارے جو ہیں وہ گرائے گئے ہیں. اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ سخت رد عمل آیا انڈیا کی طرف سے. ٹھیک ہے, اب ٹرمپ کو یہاں پہ مسئلہ بنا کے جو میری ہاں میں ہاں کیوں نہیں ملا رہے. پھر ٹرمپ اور انڈین جو انتظامیہ ہے ان کے درمیان کچھ ملاقاتیں ہوئے تجارتی معاہدوں کے حوالے سے. وہاں پہ بھی ہر بات جو ٹرمپ کی تھی اس کو نہیں مانا گیا. کچھ اپنے مفاد جو ہیں ان پہ انہوں نے بات کی کہ ہم اس پہ جو ہے کمپرومائز نہیں کریں گے, لیکن ٹرمپ جو ہے وہ تو بطاخوری چاہتا تھا. ٹرمپ تو ان کی ہر تجارت میں حصہ چاہتا تھا. جیسے کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں, 645 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان کے پاس, اور یہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا رہے ہیں, اور یہ چائنا کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں. اسمارٹ فون میں اب اندازہ لگائیں, انڈیا جو سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے زراعت اور ٹیکسٹائل کا, وہ ٹیکنالوجی میں سب سے بڑا ایکسپورٹر بن چکا ہے ایشیا میں. تو یہ چیز ان کو بری لگی. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ بہت زیادہ کما رہے ہیں, آپ ہمیں بھی بتا دیں, ہم بھی جو ہیں کیونکہ اس جنگل کے بادشاہ ہیں تو آپ ہماری بادشاہت کو قبول کریں. اس پہ کچھ معاملات طے ہوئے, کچھ میں انڈیا نے ریفیوز کیا. ٹھیک ہے, معاملہ کیا ہوا, اب بھارت کے خلاف جو معاملہ ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ مودی یہ چاہتا ہے کہ بھارت ان کا ایسے ہی پٹھو بنے جیسے اسرائیل بنا, اور یہ پاکستان سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی ایسے ہی ان کے جو ہے وہ ہاں میں ہاں ملائے اور ان کے نیچے کام کرے. اور یہ چاہتے ہیں اسرائیل اور چائنا کو دیوار سے لگانا, جو کہ ان کے لیے اب ناممکن ہوتا جا رہا ہے. چائنا ایک بڑی سپر پاور, روس ایک بڑی سپر پاور, ساتھ میں انڈیا مل جائے تو یہ تین جو ملک ہیں ان کی جو اکانومی ہے بہت ہی مضبوط ہوگی. ٹھیک ہے, اور تینوں ایٹمی طاقت بھی ہیں, تینوں اکٹھے بھی ہیں. تو اگر یہ مل کے ایک ملک کی شکل اختیار کرتے ہیں تو ان کے سامنے امریکہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو انہیں یہ برا لگتا ہے. اچھا دیکھیے, اگر انڈیا تیل پرچیز کرتا ہے اور آگے سیل کرتا ہے تو اپنی محنت کرتے ہیں, وہ ریفائن کرتے ہیں, وہ آگے بیچتے ہیں, ان کا کاروبار ہے وہ کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم پاکستانی ہیں, میں کہتا ہوں اگر ہماری حکومت کر سکتی ہے تو آپ بھی ان سے چیزیں پرچیز کریں, آگے اس کو اچھے سے ریفائن کریں اور بیچیں. اب یہ دوگلاپن ہے کہ آپ کو غزہ تو نظر نہیں آتا. آج ایک صحافی نے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا کہ جو اسرائیل ہے وہ پورے اس ریجن پر نا, فلسطین اور غزہ کے ریجن پر قبضہ کرنا چاہتا, تو کیا آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ تو کہتے ہیں جی ہم ان پہ چھوڑ دیں گے, ہمارا کام ہے ان کو امداد دینا, وہ ہم دے رہے ہیں. یعنی کہ وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے. آپ نے جو ایران میں کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا, آپ نے جو عراق میں کیا آپ کو نظر نہیں آتا, لیبیا میں جو کیا آپ کو نظر نہیں آتا, مصر میں جو کیا آپ کو نظر نہیں آتا. وہاں پہ تو آپ کو نظر نہیں آتا یہ چیزیں, لیکن جو روس کر رہا ہے وہ جینوسائیڈ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی دوگلی پالیسی ہے. آپ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی آپ کے لیول پہ آ کے کھڑا ہو. ٹھیک ہے, بے شک ہمارے انڈیا سے اختلافات ہیں, لیکن ہم جو رائٹ ہے اس کو رائٹ بولیں گے. ہم انڈین میڈیا کی طرح نہیں ہیں, ہم انڈین کرکٹ ٹیم کی طرح نہیں ہے کہ ہمارے میں طاقت آ گئی ہے تو ہم سب کو رون دیں گے. اور یہی کام جو انڈین کرکٹ بورڈ کرتا ہے وہی کام اب مودی ان کے ساتھ کر رہا ہے, تو ان کو بڑی مرچیں لگ رہی ہیں. لیکن یہ مودی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی ہمارے ساتھ بھی ہوگا. اور اگر ٹرمپ جس نے آج اعلان کیا ہوا ہے کہ جو لوگ روس سے تیل خریدیں گے یا تجارت کریں گے ان پہ بڑی بڑی پابندیاں لگیں گی, اگر یہ امریکہ جو ہے وہ بھارت پہ ایسی پابندیاں لگاتا ہے تو ان کی جو اکانومی ہے وہ یہاں سے ایک دم نیچے آئے گی, اور ایک بڑا ڈیزاسٹر آئے گا ان کی اکانومی میں, اور ایک دفعہ کریش کر جائیں گی مارکیٹیں. اور پھر اگر وہ ان کے ساتھ تجارت نہیں کرتے تو 85 ارب ڈالر جو ان کی تجارت ہے, اور پھر ان کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں وہ ہر چیز بند ہوگی, تو مودی حکومت کو ایک بڑا جھٹکا لگے گا. اب مودی دونوں طرف پھنس گیا ہے. اب روس کو چھوڑے تو تیل مہنگا ہو جائے گا, ملک میں مہنگائی آ جائے گی. امریکہ کو چھوڑے تو آئی ٹی سیکٹر تباہ ہو جائے گا اور یہاں سے پھنس جائیں گے. نہ تو چائنا اور روس کو چھوڑ سکتے ہیں, نہ ہی امریکہ کو چھوڑ سکتے ہیں. اب کیا کرنا ہوگا؟ اب مودی کے پاس بھی وہی ایک پلان ہے جو وہ شروع سے کرتے آئے ہیں. انہیں بھی اب یہ دوگلاپن نہیں کرنا پڑے گا, انہیں کریز کے دونوں طرف کھیلنا پڑے گا, تبھی یہ خود کو بچا سکیں گے. اور اگر یہ دوسرے ممالک جیسے کہ پاکستان, افغانستان اور اس طرح کے جو ممالک ہیں جو کہ سیدھا کھیلتے ہیں
ان کی طرح کھیلیں گے تو پھر وہی حال ان کے ساتھ بھی ہوگا جو ماضی میں ان ممالک کے ساتھ کیا گیا تھا، اور پھر ان کے ساتھ بھی ایسے ہی تباہی کا کھیل کھیلا جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مودی کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا حافظ۔